الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دو من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا موضوع ہے صیام دہر۔ صیام دہر کے لفظی معنی ہیں پوری زندگی روزہ رکھنا، پوری زندگی روزہ رکھنے کا مطلب روزانہ روزہ رکھنا، اس کی لفظی معنی۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، کیا شوال اور باقی مہینوں کے روزے اس طرح رکھ سکتے ہیں؟ جس طرح ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح روزانہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دکھنے میں اگرچہ ایک شخص اگر یہ کرے تو بہت بڑی عبادت ہونی چاہیے، بہت بڑی فضیلت ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا شوق کہ لوگ تو سال میں 1 مہینے کا روزہ مشکل سے رکھتے ہیں، یہ شخص پورے سال کے روزے رکھ رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے اعتبار سے یہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ روزہ رکھنے والا شخص کتنا بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا، سختی سے منع کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے اپنے اسی شوق اور جذبے کا اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا کہ نہیں، اور اس پر وہ ناراض ہوا کہ یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں اور ہم مجھے رکھنے نہیں دے رہے۔ لمبی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ آپ انتہا کے شفیق، انتہا کی محبت کرنے والے، آپ نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کوئی ایسا حکم یا ایسی سنت میری امت کے حصے میں آئے کہ اس حکم کی پابندی، اس سنت کی پابندی میری امت کے کسی فرد کے لیے مشکل ہو جائے۔
چونکہ اس کی ادائیگی بڑی مشکل تھی، اگر اس عمل کو سنت قرار دیا جاتا تو آج بھی ایک بڑی تعداد اس پر عمل کرتی، سخت تکلیف کے ساتھ، سخت قربانی کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسنون ہونا، بلکہ اس کا کار ثواب ہونا، اس کا مسنون ہونا آپ نے ختم کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں، سنت ہی نہیں۔ اور آپ کے الفاظ ہیں لا صام ولا افطر، ایسا شخص اگر ایسا کرے گا تو نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملا، نہ روزہ نہ رکھنے کا ثواب ملا۔ روزہ رکھنے کا تو ثواب ملے ہی نہیں۔ روزہ نہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ایک شخص اگر کھا پی رہا ہے، عبادت کی نیت سے کھا رہا ہے، دعا پڑھ کے کھا رہا ہے، دعا پڑھ کے ختم کر رہا ہے، تو اس پہ ثواب ملتا ہے۔ دعا پڑھ کے پانی پی رہا ہے، دعا پڑھ کے پانی کے ختم پہ دعا پڑھ رہا ہے، یہ بھی عبادت بن رہا ہے۔ لیکن یہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے، اسے نہ روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے، نہ روزہ نہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کرنے کی وجہ سے بھرپور انداز میں اس کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، کبھی کبھی میں روزے شروع کرتا ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، ایسا تسلسل ہوتا تھا۔ تو آپ سے یہی سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھے تو اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی۔ جب میں روزوں میں تسلسل لاتا ہوں تو تمہاری تو کھا کے بھوک ختم ہوتی ہے، اللہ میری بھوک ویسے ہی ختم کر دیتا۔ تمہاری پیاس تو پانی پی کے ختم ہوتی ہے، اللہ میری پیاس ویسے ہی ختم کر دیتا۔ تو جو فضل اللہ کا میرے ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے سے امت کو اور روزے کا شوق رکھنے والے صحابہ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ایک دوسرے موقع پر ایک انتہا کے متبع سنت، پابند سنت مشہور صحابی جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اس طرح ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بھی اپنا معمول بنا لیا تھا، روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ ان کے کثرت کے ساتھ روزوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی بلاؤ ان کو، اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ہم بلاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر روزانہ روزہ رکھو گے تو پھر کسی کام کے نہیں رہو گے، تمہارے جو دوسرے حقوق ہیں تم پر جو دوسرے حقوق ہیں وہ حقوق اور ذمہ داریاں پھر تم سے ادا نہیں ہوں گی، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے دوستوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اب ملنے والوں کا حق ہے، اب ملنے والا آئے گا تو اس کا اکرام ہوگا،
لیکن جب وہ دیکھے گا کہ اس کا روزہ ہے تو ایک تو بے تکلفانہ تعلق متاثر ہوگا، دوسرے نمبر پہ ضیافت اور کھلانے پلانے کا عمل بھی متاثر ہوگا۔ گھر والوں کا بھی حق ہے، روزانہ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو دن کا بھی تھکا ہوا، رات کا بھی تھکا ہوا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بے تکلفی کا تعلق اور محبت نہیں دے سکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حدیثوں میں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت میں بھی، دونوں روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بالکل آسان کر دیا، بالکل آسان فرمایا، میری امت کو اللہ نے فضیلت یہ عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے کہ ان کی محنت کم ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، ایک عمل کے بدلے اللہ ایک اجر نہیں بلکہ 10 گنا اجر اللہ بڑھا کے دیتا ہے۔ تو تم یہ چاہو کہ پوری زندگی روزہ رکھنے کا تمہیں ثواب ملے اور اللہ کے ہاں پوری زندگی کے روزے دار لکھے جاؤ، تو کیا کرو؟ ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 3 روزے رکھو، 3 روزے۔ حدیث کی کتابوں میں ان 3 روزوں کو ایام 20 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف 3 روزے رکھ لو، پہلے 10 دن کے روزے، ایک روزہ ہے گویا آپ نے 10 رکھے، دوسرا روزہ رکھا گویا کہ اگلے 10 دن کے روزے آپ نے رکھ لیے، تیسرا روزہ رکھا گویا اگلے 10 دن کے روزے رکھنے کے اعتبار سے تو ہم نے روزے 3 رکھے ہیں، لیکن ہمارے اعمال نامے میں اللہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس بندے نے 3 روزے رکھے، بلکہ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا کہ اس شخص نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ ابو ذر، صیام دہر کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پوری زندگی کا روزہ دار رکھوا لو۔ فرمایا حضرت زیادہ اچھے کون سے دن ہیں؟ فرمایا ایام 20۔ ایام 20 کا مطلب ہوتا ہے سفید راتوں کے دن، اور یہ 13، 14، 15 یہ دن، یہ راتیں ہوتی ہیں میں روشنی زیادہ ہوتی۔ لیکن دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہماری سہولت پہ چھوڑ دی ہے کہ چاہو تو 7 رکھ لو، چاہو تو شروع میں رکھ لو، چاہو تو بیچ میں رکھ لو، چاہو تو آخر میں رکھ لو۔ 3 روزے مکمل کرو ہر مہینے، ثواب 3 روزوں کا نہیں بلکہ ثواب پورے مہینے کے روزوں کا ملے گا۔ تو صیام دہر، زمانے کا روزہ، پوری زندگی کا روزہ، حدیث کی کتابوں میں ایک تو ایام 20 کے ذیل میں آتا ہے، اور ایک صیام دہر شوال کے 6 روزوں کے ساتھ بھی آتا ہے، 6 روزوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے اس کے ساتھ ملا دیے، تو اللہ کے ہاں اس کے اعمال نامہ میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ رمضان کے مہینے اور اس کے بعد 6 دن کے اس نے روزے رکھے، بلکہ لکھا جائے گا کہ اس نے پورے سال کے ہر مہینے کے سارے روزے رکھے ہیں، رمضان کے بھی پورے روزے اور باقی 11 مہینوں کے بھی پورے روزے۔ تو اللہ کے یہاں لکھا جائے گا کہ اس شخص نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب سوال یہ کہ ایام 20 میں بھی پورے سال کے روزے، شوال کے 6 روزے رکھنے میں بھی پورے سال کے روزے،
فرق کیا ہے؟ بڑا عجیب فرق علماء نے بیان کیا ہے. اس سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے ان 6 روزوں کو باقی روزوں پر، ہر مہینے کے 3 روزوں پر. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزوں کو ملایا ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ. اور رمضان کے روزے ہیں فرض روزے، جیسے فرض نماز ہے. اب فرض نماز کا ثواب اور سنت نماز کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کام میں اپنی مرضی، ایک کام میں میری صرف مرضی شامل ہے، اور ایک کام میں اللہ کا حکم شامل ہے. زمین آسمان کا فرق. اصل عمل نہیں ہے پیچھے کہ کس بنیاد پہ کر رہا ہوں. ایک اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، پابندی کرنی ہے. اور ایک ہے میرے کو جب موقع ملے تو میں کروں، مرضی ہے کہ کروں کہ نہ. تو جو سنت اور فرض میں ایک بڑا فرق ہے کہ فرض سنت کتنی ہی جمع ہو جائے وہ فرض کے درجے کو پا ہی نہیں سکتے. پورے سال کے روزے ایک طرف، رمضان کے مہینے کے کیا، رمضان کا ایک روزہ ایک طرف برابر نہیں ہو سکتا. اب رمضان کے روزوں کے ساتھ جو 6 روزے ملائے، فرض روزوں کے ساتھ ملا دیے 6، یہ جو 6 روزے ہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو کاؤنٹ ہوں گے یہ سنت روزوں کی حیثیت میں نہیں بلکہ فرض روزوں کی حیثیت میں. فرض روزوں کی حیثیت کہ رمضان کے فرض روزوں کا جتنا ثواب اس شخص کو ملا ہے یہ 6 روزے رکھے گا تو ان 6 روزوں کے رکھنے کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا فرض روزے کا، صرف 6 دنوں کا نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں کا. تو رمضان اور شوال کے 6 روزے یہ رکھنے والا شخص اللہ کے ہاں پورے سال کے فرض روزوں کا ثواب حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے. اور باقی جو 3 روزے ہیں ہر مہینے کے، اس میں اللہ کے ہاں جو ثواب ملتا ہے وہ فرض کا نہیں بلکہ سنت کا. تو جیسے ہر نماز پڑھتے ہیں فرض بھی سنت بھی، فرض بھی سنت بھی، تو اسی طرح ہر مہینے ہمیں گویا ہر مہینے کے ہر روزے کا ثواب ہمیں فرض کی حیثیت میں مل رہا ہے شوال کے 6 روزے رکھ کے، اور ہر مہینے کے تمام دنوں کے روزوں کا ہمیں ثواب مل رہا ہے سنت کی حیثیت میں. کون سے روزے رکھ کے؟ صرف 3 روزے رکھ کے، 3 روزے رکھ کے. یہ ہے صیام دہر. صیام دہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کی تاکید فرمائی اور جس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، تربیت ایسی تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ جس طرح بچپن سے ہماری تربیت ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، جب نماز پڑھتے ہیں فجر کی، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم فرض پڑھیں سنت چھوڑ دیں. تربیت ملی ایسی ہے بچپن سے. سفر میں بھی ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سنتیں نہ چھوٹیں. تو فرض اور سنت جس طرح ہم نماز میں ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، انتہائی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، عام حالات میں کبھی نہیں ہوتا کہ ہم فرض پہ اکتفا کریں اور سنت چھوڑ دیں. اسی طرح اس بات کی بھی تربیت لینے کی ضرورت ہے، تربیت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ
شوال کے 6 روزوں کی تربیت بھی لیں۔ ابتدا مشکل ہوتی ہے، جیسے رمضان کا پہلا روزہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ نیت مشکل ہے، اس کا تصور مشکل ہوتا ہے۔ اب روزہ رکھ لیا اس کے بعد تو معمول بن جاتا، ارادہ مشکل ہوتا، ارادہ کر لے، ابتدا جب ہو جائے گی اور فضیلت سامنے کیا ہے کہ جی مجھے اس 6 روزوں کے بدلے 6 روزوں کا ثواب نہیں بلکہ پورے 11 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور وہ ثواب بھی سنت روزوں کا نہیں بلکہ وہ ثواب مجھے ملے گا فرض روزوں کا، فرض روزوں۔ اور ایک روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک روزہ اگر بندہ رکھتا ہے، فرض روزہ نہیں، عام روزہ، ایک شخص نے نفل روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، بعدہ اللہ نے اسے دور کر دیا جہنم سے 70 سال میں جتنی